بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں ایک انتہائی دلچسپ اور دلوں کو مول لینے واقعے کا ذکر کروں گی۔ مکہ معظمہ میں اسلام کا پہلا تعلیمی اور تبلیغی مرکز کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم تھا۔ اسی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرماتے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے سامنے دعوت اسلام اعلانیہ پیش کروں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کے باوجود انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بس آپ ہی وہی پہلے خطیب تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اسی بنا پر آپ کو اسلام کا خطیب اول کہا جاتا ہے۔ نتیجتاً کفار نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو جان سے مار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر چکی ہے تو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور آپس میں مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم اس ظلم کا ضرور بدلہ لیں گے، لیکن ابھی آپ کے سانس اور جسم کا رشتہ برقرار تھا۔ آپ کے والد گرامی، والدہ اور آپ کا خاندان آپ کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھا، مگر جب ہوش آیا اور آنکھ کھلی تو آپ رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس پر جاری ہونے والا پہلا جملہ یہ تھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تمام خاندان اس بات پر ناراض ہو کر چلا گیا کہ ہم تو اس کی فکر میں ہیں اور اسے کسی اور کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو کوئی شے کھانے یا پینے کے لیے اصرار سے کہتی، لیکن اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مرتبہ یہی جواب ہوتا کہ اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں مل جاتی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ لخت جگر کی یہ حالت ذات دے کر آپ کی والدہ کہنے لگی: خدا کی قسم مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ سے کہا کہ حضرت ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آؤ۔ آپ کی والدہ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ انہیں ابھی اپنا اسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو نہیں جانتی۔ ہاں اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے ساتھ تیرے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کے ہمراہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو ان کی حالت دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور کہنے لگیں: مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے تمہارا بدلہ لے گا۔ آپ نے فرمایا: ان باتوں کو چھوڑو، مجھے صرف یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا: فکر نہ کرو بلکہ بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا: آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ پوچھا: آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہی تشریف فرما ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا: اللہ کی قسم میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس وقت تک کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے بخیریت نہ دیکھ لوں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق زار کو اپنی جانب آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھام لیا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق زار پر جھک کر اس کے بوسے لینے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اپنا حالت کا کچھ ملال نہیں۔ مجھے تو اس بات کا صدمہ تھا کہ وہ لوگ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ میری والدہ حاضر خدمت ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دولت ایمان سے نوازے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ دولت ایمان سے شرف یاب ہو گئیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.